الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں، دوستوں اور دینی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ سبا کی ایک آیت تلاوت کی ہے. اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو شکر کرنے کا حکم دیا ہے. شکر کی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں جو بھی نعمت ملی ہے تو اس نعمت پر اس بات کا یقین ہو کہ یہ نعمت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے. ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر زبان سے بھی ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ ایک لقمہ کھانا کھائے تو الحمدللہ کہے، اور ایک گھونٹ پانی پیے تو الحمدللہ کہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم جو ایک سانس لیتے ہیں، ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں. سانس کا اندر جانا الگ نعمت اور اس سانس کا باہر آنا الگ نعمت. اگر باہر والی سانس اندر نہ جائے تو بھی ہم مر جائیں، اگر اندر والی سانس باہر نہ آئے تب بھی ہم مر جائیں. تو ایک سانس میں دو نعمتیں ہیں. اگر کوئی پوری زندگی صرف سانس کی نعمت پر شکر ادا کرنے لگے تو اس کا شکر ادا نہیں کر پائے گا. تو شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، شکر عمل سے بھی ہوتا ہے. عمل سے شکر یہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس نعمت کو اس جگہ استعمال کیا جائے جہاں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہو. وہ نعمت اس جگہ استعمال کی جائے جس میں اللہ کی رضا ہو. اس نعمت کا غلط استعمال نہ کیا جائے. تو زبان سے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے اور عمل سے بھی شکر ادا کیا جاتا ہے. تو اس آیت میں اللہ نے جو حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، یعنی اے آل داؤد تم شکر کا عمل کرو، عملی شکر ادا کرو. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے، جب حضرت داؤد علیہ السلام کو شکر ادا کرنے کا حکم ملا تو انہوں نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ جو نعمت آپ ہمیں دیں گے اور اس نعمت پر ہم قولی یا عملی جو شکر ادا کریں گے یہ توفیق بھی تو آپ ہی دیں گے. تو شکر کی جو توفیق آپ دیں گے اس پر بھی شکر ادا کرنا پڑے گا. تو ہم شکر کیسے ادا کر پائیں گے؟ یعنی تو آپ نے ایک نعمت عطا فرمائی، پھر اس نعمت پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی تو آپ نے دی.
جو توفیق آپ نے دی شکر ادا کرنے کی، تو اس پر بھی تو شکر ادا کرنا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا الان شکرتنی یا داؤد، کہ داؤد اب تم نے شکر کا حق ادا کر دیا، اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا، یعنی اپنی عاجزی کا اعتراف کر لیا کہ شکر کا حق ادا نہیں کر سکتے، اب تم نے شکر، الان شکرتنی، اے داؤد تم نے اب شکر کا حق ادا کر دیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے، آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو 3 عمل کر لے گا اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو فضیلت حاصل ہوئی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کیا فضیلت حاصل ہوئی؟ جب شکر کا حکم دیا گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں نے اس طرح شکر ادا کیا، زبانی بھی اور عملی بھی، کہ کوئی وقت ان کے گھر میں ایسا نہیں گزرتا تھا کہ ان کے گھر کا کوئی فرد اللہ کی عبادت میں مشغول اور مصروف نہ ہو۔ اوقات کو لوگوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا، 24 گھنٹے میں ہر وقت ان کے گھر میں عبادت ہوتی رہتی تھی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود حضرت داؤد علیہ السلام کا کیا عمل تھا؟ آپ نے فرمایا کہ نمازوں میں بہتر نماز حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے۔ وہ رات کے شروع حصے میں آرام کیا کرتے تھے، پھر آخری حصے میں اٹھ کر عبادت کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد تھوڑا آرام کر لیا کرتے تھے۔ یہ اعتدال کی بات ہے۔ کوئی اگر ساری رات عبادت کرتا ہو، 1 سیکنڈ کے لیے آرام نہ کرتا ہو، تو یہ اعتدال نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ یہ اللہ کو پسند، فرمایا کہ روزوں میں سب سے بہترین روزہ جو اللہ کے نزدیک وہ داؤد علیہ السلام کا روزہ، کہ آپ 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن افطار کرتے تھے، یعنی 1 دن روزہ رکھتے تھے، 1 دن ناغہ کرتے تھے، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو کہ میں روزانہ کو روزہ رکھوں گا۔ بعض صحابہ نے اجازت بھی مانگی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی صوم داؤدی کی، کہ 1 دن روزہ رکھو، 1 دن ناغہ کرو۔ تو آپ نے فرمایا 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو ان 3 چیزوں کو اختیار کر لے گا اس کو وہ فضیلت حاصل ہوگی جو آل داؤد کو جو فضیلت حاصل ہوئی۔ نمبر 1، رضا اور غضب دونوں حالتوں میں عدل انصاف پر قائم رہنا، خوشی میں بھی ناراضگی میں بھی دونوں حالتوں میں عدل انصاف پر قائم رہنا۔ ورنہ حالت ہماری آج یہ ہے کہ اگر کسی سے ہم خوش ہیں، کسی سے ہماری دوستی ہے، تو اس کی برائی بھی پھر ہمیں اچھی لگتی ہے، ہم اس کی غلط بات کی بھی وکالت کرنے لگتے ہیں، ہم اس کی غلط بات کے لیے بھی لوگوں سے جھگڑا بول لے لیتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، وہ ہمارا دوست ہے، تو ہم غلط چیز میں بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اس سے یا کسی سے اگر ہم ناراض ہو گئے یا ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی تو اس کی اچھی باتیں بھی پھر ہمیں بری لگتی ہیں، اگر اس کی کوئی تعریف کرتا ہے تو ہمیں برا لگتا ہے، ہم اس کا نام نہیں سننا چاہتے بلکہ اس کی اچھائیوں کو بھی برائی کے طور بیان کریں گے، اس کی ساری خوبیوں پر ہم پانی پھیر دیتے ہیں کہ لگتا ہے اس کے اندر کوئی خوبی نہیں،
جس کی ہم رات دن تعریف کیا کرتے تھے. میں اپنی مثال معلوم دے دیتا ہوں. میں اپنی مثال دے دیتا ہوں. میرا کوئی مقتدی ہو, بہت طالب علم تقریر کرتے ہیں زبردست, بہت اچھے امام صاحب ہیں, بہت بہترین ہیں. اگر کوئی ہماری برائی کرے تو اصل چہارے برائی کرنے کے لیے. لیکن تقریر میں اگر کوئی ایسی بات یا ہماری ذاتی طور پہ کوئی ایسا کام ہو گیا جو اسے برا لگا تو وہ مسجد بدل دے گا. اب مسجد بدلنے کے بعد رات دن اس کا کام ہے کہ میری برائی کرے, اس سے برائی, اس سے برائی, اس پٹی سے برائی, کچھ تقریر نہیں کر پاتے. کیا تقریر کرنا چاہتے ہیں پتا نہیں, لوگ کیوں اس کی تعریف کرتے, بولنے کی تمیز ان کو نہیں ہے. یہ مسجد کے امام صاحب کیا ہیوی تقریر کرتے ہیں. یہ میں مثال دے رہا ہوں. خالی ہمارے مؤذن صاحب ہیں, اگر کسی سے کی نہیں بنی یا کوئی بات ہو گئی تو ہر مجلس میں, ہر محفل میں پھر برائی چالو کر دی جائے, ان کی برائیاں کیا جائے, اور سب سے پہلے کہا کہ مسجد چھوڑ دیتے ہیں لوگ. مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد چلے جائیں تو دوسری مسجد والے جان جاتے ہیں یہ بندہ کر کے آئے وہاں سے. کل تک جو اچھا تھا, کل تک آپ اس کی تعریف کرتے تھے, آج اس کے اندر ایسی کیا بات پیدا ہو گئی کہ اس کی کوئی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی. تو یہی ہے جس کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناراضگی ہو یا خوشی ہو, رضا ہو یا غضب ہو, دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہے. دوست اگر غلط کہتا ہے تو اس کو غلط قرار دیا جائے, دشمن اگر صحیح کہتا ہے تو اس کو اس کے صحیح کا اعتراف کیا جائے. وہ دشمن ہوگا لیکن اگر وہ حق کہتا ہے, وہ سچ کہتا ہے تو اس کا اعتراف کرنا پڑے کہ نہیں ہماری اس کی نہیں بنتی ہے یا ہماری اس کی لڑائی ہے, لیکن اس نے جو بات کہی بالکل حق بات کہی ہے. یہ میرا دوست ہے, میری اس سے دوستی ہے, لیکن فلاں موقع پر اس نے فلاں بات بالکل غلط کہی, اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا. تو انصاف جو چیز ہے, انصاف پر قائم رہنا چاہیے. دوسری بات آپ نے فرمائی کہ فخر اور غنا, فخر اور غنا دونوں حالتوں میں اعتدال پر قائم رہے. امیری ہو یا غریبی, ایسا نہیں کہ غریبی ہے, پیسہ نہیں ہے تو مجبوری ہے, لیکن مالدار اللہ نے کر دیا, اللہ نے غنا عطا فرما دی, اللہ نے مالدار کر دیا, تو اب بے دریغ پیسہ فضول خرچی میں پیسہ برباد کر رہے ہیں, فضول خرچی کر رہے ہیں, پیسہ جو ہے ادھر سے ادھر اڑا رہے ہیں, یعنی خرچ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ فقر ہو یا غنا اعتدال اختیار کیا جائے. خرچ میں اعتدال ہونا چاہیے کہ ہماری جو اوقات ہے, ہماری جو حیثیت ہے, اس میں جو آسانی سے ہم خرچ کر سکتے ہیں وہی ہمیں کرنا چاہیے. اور فرمایا مجلس میں بھی, تنہائی میں بھی, علانیہ بھی, پوشیدہ بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ نہیں کہ مجلس سے بڑے متقی بنے پھرے ہیں, لوگوں کے سامنے ہماری نگاہیں پھری ہوئی, نیچے جھکی ہوئے ہیں, سڑک پہ ہم چل رہے ہیں تو نگاہیں بالکل نیچے دائیں بائیں بھی نہیں دیکھ رہے ہیں کہ یہ لڑکیوں کو نہیں دیکھتے. بڑے متقی آدمی ہے, یہ بڑے متقی ہیں, یہ غیر عورتوں کو نہیں دیکھتے ہیں. فرشتے کی شرافت پر جو ہے قربان ہو جائیں, لمبا کرتا جوبا پہنے, پگڑی لگائے, اور جو ہے نگاہیں نیچی کر کے جو ہے چلے جا رہے ہیں اندر. اور تنہائیوں میں یہ حالت ہو, بند کمر میں یہ حالت ہو کہ شیطان بن جائے ہو, تو علانیہ بھی اور پوشیدہ طور پر بھی دونوں حالتوں میں اللہ کا تقویٰ ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ہماری تنہائی جو مجلسیں ہوتی ہیں, ہم تنہائی میں کس طرح ہوتے ہیں, اس میں ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ اس حالت میں بھی کون ہمیں دیکھ رہا, دروازہ بند ہے, کھڑکی بند ہے, کوئی نہیں جاننے والا, لیکن اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم اس وقت کیا کر رہے ہیں.
ورنہ لوگوں کے سامنے، مخلوق کے سامنے اگر آدمی رکتا ہے یا چوری سے کوئی کام کرتا ہے، مثال کے تھوڑا سا لوگ بیٹھے بات چیت کر رہے ہیں، کوئی جو ہے نمکی چہرہ سامنے سے گزر گیا، اب کھل کے تو نہیں دیکھ سکتے، تھوڑا کنکھیوں سے ہلکا سا دیکھ لیے. رات بھر جام پیے، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاں سے جنت نہ گئی. لوگ متقی بھی سمجھ رہے ہیں ہمارا کام بھی ہو گیا. یعلم خائنۃ الاعین، اللہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. مخلوق کو نہیں پتا چلا، خالق جان گیا کہ آنکھوں نے کیا خیانت کی ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں کے اندر کیا بھید پنپ رہے ہیں. تبھی ایسا ہوتا ہے انسان مزہ لیتا ہے، سوچ کے مزہ لیتا ہے، تصور میں انسان مزہ لیتا ہے. کوئی خوبصورت چہرہ نظر آ گیا، تصور کر رہا اس کے بارے میں، تو وہ جو چہرے کو دیکھا وہ تو ہمارے یہاں اس کے لیے بن گیا، رات دن اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا. اگر تھوڑی سی قربانی دے کر اس وقت نہ دیکھے، بعد کی مصیبت ساتھ بن جائے گا. دل اس وقت تو بہت تقاضا کرے گا کہ دیکھ لو، کیا ہے دیکھنے. نہیں دیکھیں گے تھوڑا سا اس وقت تکلیف ہوگی، لیکن بعد میں بہت آرام ملے گا. لیکن اگر اس وقت جو ہے دیکھ لیا تو بعد میں تکلیف ہوگی. پھر آدمی دوبارہ دیکھنا چاہے گا، تصور کرے گا، سوچے گا، پریشان ہوگا. تو فرمایا محفل ہو یا مجلس ہو، تنہائی ہو یا پوشیدہ ہو، دونوں حالتوں میں اللہ کا خوف، اللہ کا لحاظ ہونا چاہیے. فرمایا یہ تین باتیں کوئی اگر اپنے اندر پیدا کر لے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے گھر والوں کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ فضیلت اس کو حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیے 4 باتیں ایسی ہیں جو بدبختی کی علامت ہے، اور اس کے برعکس 4 باتیں ایسی ہیں جو خوشبختی کی علامت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ انسان نیکی کر کے یاد رکھے، نیکی کر کے یاد رکھے، گناہ کر کے بھول جائے. دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے. یہ بدبختی کی علامت ہے. اور اس کے بالکل برعکس نیکی کر کے بھول جائے، گناہ کر کے یاد رکھے، دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے، دنیا کے معاملے میں نیچے والوں کو دیکھے، خوشبختی کی علامت ہے. ہم نے کوئی نیک کام کیا، کوئی نیکی کی، ہم نے اس کو یاد رکھا، ہمیں یاد ہے کہ ہم نے یہ نیک کام کیا تھا، لیکن پتہ نہیں اخلاص تھا کہ نہیں تھا اس میں. اللہ کیا وہ نیکی قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی؟ ہم نے تو گن کے اس کو رکھا ہے. معلوم ہوا کہ اللہ کیا کوئی نیکی قبول ہے کہ نہیں ہماری؟ صحابہ عمل کرتے تھے، ڈرتے بھی تھے، عمل کرتے ہوئے رہتے تھے. تو نیکی کر کے آدمی یاد رکھے. مثل بہت مشہور ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ. کسی کو تم نے کچھ پیسہ دیا ہے، کسی کی کوئی مدد کی ہے، اب یہ نہیں کہ یہ سب چیزیں یاد ہے تم کو ہر وقت، اور کبھی ضرورت پڑ گئی، کبھی کوئی بات آ گئی، ساری بات اس کے منہ پر سنا دی، سارا احسان جتلا دیا اس کے منہ پر کہ فلاں موقع پر ہم نے تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تمہارے ساتھ یہ کیا تھا، تم کو اتنا پیسہ دیا تھا، تمہارے ساتھ اتنی مدد کی تھی. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، احسان جتا کر، تکلیف پہنچا کر صدقے کو برباد مت کرو. گناہ کر کے آدمی بھول جائے. ہمارا حال یہی ہے، آج گناہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ خطرناک بات ہے.
کی بات ہے. کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھا جائے، اسی طرح کسی کی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھا جائے. لا تحقرن من المعروف شیئا، آپ نے فرمایا کسی نیکی کو چھوٹا مت سمجھو. ہو سکتا ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی اخلاص کے ساتھ کی گئی ہو، وہ آنے وقت ہمارے کام آ جائے. چھوٹا سے چھوٹا گناہ جو ہم نے کیا اور ہم نے ادھر دھیان بھی نہیں دیا، توبہ بھی نہیں کی، ہو سکتا ہے اسی گناہ پر ہماری پکڑ ہو جائے. بہت چھوٹی نیکی، بہت چھوٹا گناہ جس پر اللہ نے معاف کیا اور پکڑ کی ہے، حدیث میں موجود ہے. مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں یہ روایت آئی ہے کہ فاحشہ عورت نے کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلا دیا تھا. اللہ نے اس کو معاف کر دیا، اس لیے کہ کس جذبے سے اس نے یہ کام کیا تھا، کس اخلاص سے اس نے یہ کام کیا تھا. تو پیاسے کتے کو اس نے پانی پلایا تو اللہ نے اس کی مغفرت فرما دی. اس کے برخلاف ایک عورت نے بلی کو باندھ رکھا تھا، اس کو کھانے پینے کو نہیں دیا، اس کو بھوکا پیاسا رکھا، اللہ نے اس کو جہنم کی آگ میں جلایا. تو بظاہر نیکی بھی معمولی ہے اور گناہ بھی معمولی ہے، لیکن اللہ کو کون سی نیکی پسند آ جائے، کون سی ادا پسند آ جائے، اللہ اس نیکی پر معاف کر دے. اور کون سا گناہ ایسا ہو جو اللہ کی پکڑ میں ہم آ جائیں. تو کوئی نیکی چھوٹی نہیں ہوتی، کوئی گناہ بھی چھوٹا نہیں ہوتا. وہ تو ایک تقسیم ہے کہ یہ صغیرہ ہے، کبیرہ ہے. جیسے سانپ کا بچہ ہوتا ہے، سانپ ہو، سانپ تو دونوں ہیں. یہ چھوٹا والا سانپ کرتے کرتے کل بڑا ہو جائے گا. آپ صغیرہ گناہ کر رہے ہیں، کل کبیرہ تک پہنچے گے اسی طریقے سے. تو گناہ کر کے آدمی کو بولنا نہیں چاہیے، بلکہ توبہ کرنی چاہیے اس پر. انسان اگر زہر پی لے، زہر کھا لے، اس کے بعد اس کو وومیٹنگ ہو جائے، طے کرتے پتلی کرتے تو خطرہ کم ہو جاتا ہے. گناہ ہونے کے بعد توبہ کر لیا، توبہ کی توفیق مل گئی، خطرہ کم ہو گیا. لیکن ہم گناہ کریں لیکن ایک بار بھی توبہ نہ کریں، ایک بار بھی استغفر اللہ ہم نہ کہیں، ایک بار بھی اللہ کے سامنے ہم نادم نہ ہو. اس لیے کہ گناہ تو انسان سے ہوتا ہے، ہر ایک سے گناہ ہوتا ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین گناہ کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. گناہ سے کوئی مبرہ نہیں ہے، گناہ سے کوئی بچا ہوا نہیں ہے، لیکن خیر الخطائین کہ گناہ کرنے والوں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں. فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اپنے سے نیچے والے کو مت دیکھو. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نیچے والوں کو دیکھتے ہیں دین کے معاملے میں، کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، وہ تو نماز نہیں پڑھتا. ہم 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، وہ خالی جمعہ کو جاتا ہے. ہم سب اپنی عبادت پر مطمئن ہیں. ہم تو 10 منٹ میں نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ تو 5 منٹ میں نماز پڑھ کے نکل جاتا ہے مسجد سے باہر. اس سے اچھی نماز ہم پڑھتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب اپنی عبادت پر مطمئن ہیں. جو جیسی نماز پڑھا مطمئن ہے، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر ہم اوپر والوں کو دیکھیں کہ بہت سے اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی راتیں عبادتوں میں گزرتی ہیں، جن کی راتیں تلاوتوں میں گزرتی ہیں، اور ہمارا حال یہ کہ ہم فجر میں بھی سویا کرتے ہیں. بہت سے اللہ کے بندے ہیں جو روزانہ ہی قرآن مجید پڑھتے ہیں. ہماری حالت یہ ہو گئی جب سے رمضان گیا ہے، یہ محرم کا مہینہ شروع ابھی ہے، شاید ایک پارے بھی پڑھنے کے توفیق نہیں ملی. کتنے اللہ کے بندے ہیں جو پوشیدہ طور پر، علانیہ طور پر صدقہ کرتے ہیں، غریبوں میں مال بانٹتے ہیں، پیسے تقسیم کرتے ہیں. ہمیں روپے کسی کو دینے کی توفیق نہیں ملی. تو جب آدمی اوپر والے کو دیکھے گا تو عمل کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا.
نیچے والوں کو دیکھے گا تو سست اور کاہل بن کے رہ جائے گا. اسی طریقے سے دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھا جائے, اوپر والے کو نہ دیکھا جائے. نیچے والے کو دیکھیں گے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, اوپر والوں کو دیکھیں گے تو ناشکری کا جذبہ پیدا ہوگا. اللہ نے ہمیں کس حال میں رکھا ہے, ہم جھوپڑی میں رہنے والے ہیں, ہم بلڈنگ میں رہنے والوں کو نہ دیکھیں. جو لوگ فٹ پاتھ کے اخبار کے ساتھ سو جاتے ہیں ان کی زندگی کو ہم دیکھیں. ہمارے پاس پہننے کے لیے بہت اچھا جوتا نہیں ہے, ہم ان لوگوں کو نہیں دیکھیں گے جو ہے بہت قیمتی جوتا استعمال کرتے ہیں. ہم تو انہیں دیکھیں گے جن کے پاس جوتا پہننے کے پیر بھی نہیں ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے واقعہ کہ میں اپنے ابا سے رو رہا تھا بچپن میں کہ مجھے جوتا دلایا جائے, اور روتا ہوا میں آ رہا تھا, میں نے راستے میں ایک آدمی کو دیکھا اس کے دونوں پیر نہیں تھے. میں خاموش ہو گیا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں پیر عطا فرمایا, جوتا ہی تو نے نہیں دیا. تو جب آدمی نیچے والے کو دیکھے گا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, اوپر والے کو دیکھے گا ہمیشہ پریشان رہے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے میں تمہیں تھکا کے رکھ دیا ہے. آج جو دوڑ بھاگ نظر آتی ہے یہ صرف اس لیے کمپٹیشن اور ٹیک ہو رہا ہے کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں, ہمارا گھر اس کے گھر سے اچھا ہو, ہمارا لباس اس کے لباس سے اچھا ہو, ہمارا کھانا اس کے کھانے سے اچھا ہو. اس کے لیے لوگ رات دن کوشش کر رہے ہیں, رات دن محنت کر رہے ہیں. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, ایک کوشش کرتے کرتے آدمی قبر پہنچ جاتا ہے. اور ہمیشہ انسان پریشان رہے گا, اوپر والے کو دیکھے گا ہمیشہ اداس رہے گا, دوسروں کی بلڈنگ دیکھ کر, دوسروں کی کاریں دیکھ کر, دوسروں کے فیکٹری دیکھ کر, دوسرے کے پال دیکھ کر ہمیشہ اداس رہے گا. اور جو شکر کا جذبہ اس میں تو کبھی نہیں پیدا ہوگا, بلکہ شکایت کرے گا وہ اللہ کو ہمیں بھی لیتے پریشان کرنے کے لیے. کتنے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ پر اعتراض کرتے ہیں, ہمیں بھی لیتے اللہ غریب بنانے کے لیے. یہ پریشانی اللہ نے ہم ہی کو دی, اس کو کبھی دی. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون, اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اس نے یہ کام کیوں کیا. ہاں اللہ ساری دنیا سوال کرے گا, اللہ سے کوئی سوال کرے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تھا یا یہ کام کیوں نہیں کیا تھا. تو دنیا کے معاملے میں جب ہم نیچے والے کو دیکھیں گے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا, شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. وقلیل من عبادی الشکور, اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. آگے اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں شکر کرنے والے بہت تھوڑے ہیں. ہم سب اپنا جائزہ لیں, ہم سب اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری حالت کیا ہے. ہم نیچے والوں کو دیکھتے ہیں, اوپر والوں کو دیکھتے ہیں. ہم میں سے 99% وہ لوگ ہیں جو دنیا کے معاملے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہیں آج. اسی لیے ناشکری کا جذبہ ہمارے اندر ہے. اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, نیچے والے کو دیکھیں گے رات دن شکر کرنے کی عادت پڑے گی. بیمار کو دیکھیں, اللہ نے ہمیں صحت دی ہے, یہ بیماری اس کو دی ہے, اللہ تیرا شکر ہے. دال روٹی بیٹھ کے کھا رہے ہیں, ان لوگوں کو سوچے جن کو جو ہے فاقہ ہے, جن کو کھانا بھی نصیب نہیں ہے, یہ دال روٹی بھی نصیب نہیں ہے, اللہ کے شکر کا جذبہ پیدا ہوگا. حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نے واقعہ سنایا بھی ہے کہ ان کے پیر میں پھوڑا نکل آیا تھا. ڈاکٹروں نے جو ہے پیر کو کاٹا, اس وقت حکیموں نے ان کے پیر کو کاٹا, کٹے ہوئے پیر کو انہوں نے بگایا اور آنکھوں کے سامنے رکھ کر کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں تجھ سے کسی غلط جگہ چل کے نہیں گیا ہوں, کسی گناہ کے کام میں تو میں نے استعمال نہیں کیا. جب بھی یہ قدم چلے ہیں تو اللہ کی عبادت کے لیے, یہ قدم چلے تو مسجد چلتے گئے ہیں, کسی دین کے کام میں, کسی خیر کے کام میں چلتے گئے, کسی غلط کام میں, گناہ کے کام میں تو میں نے استعمال نہیں کیا. اور پھر فرمایا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں 2 ہاتھ 2 پیر دیے تھے, ایک ہی پیر کو آپ نے لیا, 3 تو ابھی بھی میرے پاس ہے. آپ اگر چاہتے ہو تینوں لے لیتے, ایک میرے پاس ہوتا, 2 ہاتھ لے لیتے, ایک پیر لے لیتے, ایک پیر
اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، انسان اللہ کی ناشکری نہیں کر سکتا۔ تو ہم مزاج بنائیں، شکر کرنے کا مزاج بنائیں، الحمدللہ کہنے کا مزاج بنائیں۔ آج یہ مزاج ختم ہوتا جا رہا، کھانا پورا کھانا کھا کے ختم کر لیتے ہیں، آخر میں 2 پانی کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ٹھنڈا سے ٹھنڈا پانی، شربت، کولڈ ڈرنک، لسی، کتنی طرح کے شربت ہم پیتے ہیں، لیکن شکر کرنے کے لیے ہماری زبان تیار نہیں ہوتی۔ کچھ کھائیں تو اللہ کی تعریف کریں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، پانی پیے تو الحمدللہ۔ ہمارا قرآن الحمدللہ شروع ہو رہا، ہمارا جو قرآن ہے وہ اللہ کی تعریف سے شروع ہو رہا ہے، پیغام دینے کے لیے کہ کوئی کام بھی کرو تو اللہ کا شکر ادا کرو اس میں۔ تو یہ مزاج آج ہم اپنا بھی بنائیں، اپنے بچوں کے اندر بھی یہ جذبہ پیدا کریں کہ جزاک اللہ کہنے کا مزاج بنائیں، الحمدللہ کہنے کا مزاج بنائیں۔ دھیان دے بچوں پر، دھیان دے میرا بیٹا کیا کر رہا، دائیں ہاتھ سے پیا کہ بائیں ہاتھ سے پیا، پینے کے بعد اس نے الحمدللہ کہا کہ نہیں کہا، کھانے کے بعد اس نے دعا پڑھی کہ نہیں پڑھی، جمائی آ رہی منہ پہ ہاتھ رکھا کہ نہیں رکھا، چھینکا تو الحمدللہ کہا کہ نہیں کہا، رات کے بستر پہ لیٹا دعا پڑھا کہ نہیں پڑھا، یہ والدین کو دیکھنا پڑے گا۔ اور 99% والدین اس سے غافل ہیں۔ اسی لیے آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری قوم میں صرف جہادی کی حالت نظر آتی ہے، کوئی فرق نظر نہیں آتا، کوئی اتہاس نظر نہیں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سنتوں کو زندہ کیجیے، بدعتوں کو مٹائیے، بچوں کو سنتوں کا عادی بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سنت